بسم الله الرحمن الرحيم. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات ذی وقار، ماہ رمضان المبارک کے آخری خطبہ جمعہ ہے. تقریباً 20-27 سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہے. یہ ہم مسلک اہل حدیث کی حقانیت صداقت بیان کرتے ہیں. آج بفضل اللہ تعالی یہ سلسلہ ایک مسجد تک محدود نہیں رہا. ملک بھر میں سینکڑوں مساجد ایسی موجود ہیں جہاں آج اسی موضوع پہ گفتگو جاری ہے. یعنی اس سلسلے کو ہم نے پھیلایا ہے ملک پر. تو اس بات کا چونکہ امکان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آج ماہ رمضان کا آخری ہی خطبہ جمعہ ہو. اس لیے آج اس موضوع کا انتخاب کیا. اس روایت کو قائم رکھتے ہو. مسلک اہل حدیث کے حوالے سے کچھ بیان کرنے سے پہلے اہل الحدیث کی عظمت اور اس لقب کی حیثیت کے بارے میں چند گزارشات توجہ سے سماعت فرما. آج پوری دنیا میں ایک سازش، ایک فتنہ جاری ہے کہ اس میں اہل حدیث، لقب اہل حدیث ایک فرقہ وارانہ نام ہے. جب اللہ نے ہمارا نام قرآن پاک میں مسلمین رکھ دیا ہے تو اس نام کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیوں نہ اس نام کو ختم کر دیا جائے، مٹا دیا جائے اور مسلمین نام ہی کافی ہے، وہی رہنے دیا ہے. لفظ اہل حدیث ایک گروہ، ایک فرقہ
ایک اختلاف محسوس ہوتا ہے، تو کیوں نہ وہ نام بھی اپنے لیے کافی سمجھا جائے جو نام اللہ نے قرآن میں ہمارا رکھا ہے، اور وہ نام ہے مسلمین۔ پڑھے لکھے لوگ خصوصاً نوجوان تب اس فتنے کا شکار نظر آتا کہ اہل حدیث نام نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ہے بھی تو بیان نہیں کرنا۔ لوگ اس نام کو سن کے دور بھاگتے ہیں، بات سنتے ہی نہیں ہے۔ اگر ہمارا نام مسلمین ہوگا تو سارے لوگ ہماری بات سنیں گے اور پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ بندہ ہے کون۔ وہ بھی کوئی بندہ ہے جس کا پتہ ہی نہ چلے کہ یہ ہے کون۔ یعنی کسی آدمی کو پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ دعوت دینے والا ہے کون۔ اس سے لوگ زیادہ ہمارے قریب ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَعَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ۔ اے میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب اکیلے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، توحید الہی بیان ہوتی ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، تو اہل شرک کے دل جل اٹھتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ جب ان کے سامنے غیر اللہ کا نام آتا ہے تو وہ ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ اب حق ہو گیا ادا بیان کر۔ توحید بیان ہو، اکیلے اللہ کی وحدانیت بیان ہو تو ان کے دل جلتے ہیں، اور اگر غیر اللہ کا ذکر ہو تو وہ خوش ہوتے۔ تو جب اللہ کے نام سے کفار جلے، اہل شرک جلے، تو کیا اللہ کا نام چھوڑ دیا جائے؟ کافر کب پسند کرتے ہیں سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک؟ کیا کافر اس نام سے جلے تو آپ کے نام کو دعوت سے نکال دیا جائے؟ اگر کسی شخص کو مسلمان بنانا ہو اور پہلے اس کو پتہ چل جائے کہ یہ مسلمان ہے، ہو سکتا ہے وہ دور بھاگ جائے، اسلام کا نام ہی چھوڑ دیا جائے۔ یہ اعتراض عقل اور نقل کے خلاف ہے کہ چونکہ اہل حدیث نام سے دنیا دور بھاگتی ہے، اس نام کو مٹا دو، اس نام کو ختم کر دو، یہ نام نہ ہو تب دنیا زیادہ قریب آئے۔ یہ روگ ہے، بیماری۔ یاد رکھیے، ہماری ذمہ داری کسی کو اہل حدیث بنانا نہیں ہے، ہماری ذمہ داری قرآن و سنت کو بیان کرنا۔ مان لے نہ مان، یہ اس شخص کی مرضی۔ آپ پہ پہنچانا ہے، آپ پہ بیان کرنا ہے، نہ ہی منوانا آپ کے اختیار میں ہے اور نہ ہی ہدایت آپ کے اختیار میں ہے۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن کچھ انبیاء کرام ایسے آئیں گے، لیس معہ احد، جن کے ساتھ ایک امتی بھی نہیں ہو۔
وہ بیان کرتے رہے، دعوت دیتے رہے، پوری قوم میں سے ایک شخص بھی مسلمان نہیں ہوا، تو کیا وہ انبیاء علیہ السلام کامیاب تھے یا نہیں تھے؟ کیا قیامت والے دن اللہ ہم سے پوچھے گا کہ تم نے کتنے لوگوں کو اہل حدیث کیا اور ان کو ہدایت پہ لائے، دین پہ لائے، شریعت پہ لائے؟ یہ سوال ہوگا ہی۔ صرف سوال یہ ہوگا کہ جو علم آپ کو دیا تھا وہ علم بیان کیا یار۔ ہماری ذمہ داری ہے بیان کرنا، اور واضح دو ٹوک کھلے واضح الفاظ میں بیان۔ اہل حدیث نام آج سے نہیں، صحابہ کرام اور تابعین سے لے کر آج تک تواتر کے ساتھ اہل حق کی پہچان رہا ہے یہ نام۔ خطبہ جمعہ کا چونکہ وقت مختصر ہو، ہماری دعوت ہے ہر اس شخص کو جو اس نام سے ڈرتا ہے، بکتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اس پر مطمئن نہیں ہے، وہ ہمارے ساتھ بیٹھے۔ ہم صحابہ کرام سے لے کر آج تک تواتر کے ساتھ ثابت کریں گے کہ لفظ اہل حدیث، اسم اہل حدیث یہ آج کا نام نہیں ہے، یہ اس تسلسل کا نام ہے جو صحابہ کرام سے لے کر آج تک اہل حق کی یہ علامت شعار رہا ہے کہ دنیا میں اہل حدیث کہتی رہی ہے۔ محدثین کرام نے اس نام کو بیان کیا ہے، تابعین نے بیان کیا ہے، تابعین سے لے کر آج تک، صحابہ کے زمانے سے لے کر آج تک یہ نام جاری ہے، اور یہ نام انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، یہ آج کی شخصیت کا نام ہے۔ پیر عبد القادر جیلانی کے نام سے کون واقف نہیں ہے ہندوستان پاکستان میں؟ ہر مسلک کا شخص پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام سے، کردار سے، حیثیت سے متعارف۔ تو پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان کی کتاب اٹھائیے غنیت الطالبین، یہ کوئی آج کی بات؟ آج چند سکالرز جو ہیں وہ میڈیا پہ بیٹھ کے اس نام کے خلاف پراپیگنڈا کریں، اور پڑھے لکھے لوگ ان سے متاثر ہوں اور کہیں کہ نہیں یہ لفظ اہل حدیث جو ہے اس کو مٹاؤ، ختم کرو، دنیا اہل حدیث نہیں ہوتی، اگر یہ نام ختم ہو جائے گا دنیا زیادہ اہل حدیث ہو جائے گی۔ سن لیجئے، ہمیں وہ اہل حدیث چاہیے ہی نہیں جو اس نام کو مٹا کے اہل حدیث ہو۔ اہل حدیث وہ ہوتا ہے جو سینے پہ لفظ حدیث لکھ کے اہل حدیث ہو، مانے کہ میں اہل حدیث ہوں۔ یہ کوئی فرقہ وارانہ نام؟ آئیے توجہ فرمائی، پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بدعتی شخص کی پہچان علامت صرف ایک ہے۔ پھر سن لیجئے اور کان کھول کے سن لیجئے، پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ بدعتی شخص کی صرف ایک ہی پہچان ہے کہ وہ اہل حدیث سے بغض رکھتا۔ جو اہل حدیث سے نفرت کرے، بغض رکھے، سمجھنا کہ وہ بدعتی ہے۔ یہ آج سے کتنے سو سال پہلے فرما دیا تھا پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے۔ ذرا لیجئے نام ان کا اور 11ویں کھائی اور اپنے منہ کو میٹھا کیجئے۔ کیا فرماتے ہیں پیر صاحب؟ جو اہل حدیث سے بغض رکھتا ہے وہ کون ہے؟ وہ بدعتی۔ اور اگلی بات اس سے بھی کمال کی،
فرماتے ہیں کہ دنیا میں صرف ایک ہی گروہ اہل و سنت ہے جنہیں اہل حدیث کہا جاتا۔ یہ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ایک عظیم محدث، امام یونس بن عبید رحمہ اللہ کا قول سنیے۔ فرماتے ہیں رب کی زمین پر سب سے زیادہ مظلوم اجنبی چیز حدیث رسول ہے، اور اس سے بھی زیادہ رب کی زمین پر مظلوم اور اجنبی آل الحدیث۔ یہ دنیا حیران ہو کے دیکھتی ہے کہ اس گئے گزرے دور میں بھی یہ پیغمبر کی حدیث کو تھام کے گڑے۔ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے اور لوگ کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ اگر تمہاری گفتگو سنیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ صرف اہل حدیث ہی اہل حق، اور یہی گروہ ناجی ہے اور کامیاب ہے اور جنت میں جائے گا۔ ہاں بھائی، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، میرا یہ یقین ہے کہ رب کی زمین پر ایک گروہ اہل حق ہے جسے دنیا اہل حدیث کے نام سے پہچانتی۔ یہ صرف الفاظ کی حد تک نہیں، یہ میرے ایمان کی حد تک، یہ دل کی گہرائی سے بات کہہ رہا ہوں کہ رب کی زمین پر، پھر سن لیں، کسی کے ذہن میں ابہام و اشکال ہو تو اپنے اشکال کو ختم کر دے، دل کو کھول لیں کہ رب کی زمین پر ہاں صرف ایک ہی گروہ آل الحدیث ہے جو اہل حق۔ لوگ کہتے ہیں آپ تو ہیں ہی تھوڑے، چند ہیں، قلیل ہیں، اور ہمارے پاس کثرت موجود ہے اور صرف یہ تھوڑے اہل حق۔ اس کثرت کا کیا فائدہ؟ حدیث صحیح البخاری ہے، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں کی اکثریت کی یہ حیثیت ہے جیسے کہ انسان ایک زمیندار 100 اونٹ پالے۔ توجہ سے سنیں، حدیث صحیح البخاری، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک زمیندار، ایک کسان، ایک شخص 100 اونٹ پالے۔ کتنے اونٹ؟ 100 پالے، پوسے، کھلائے پلائے، لیکن جب وہ 100 اونٹ پل جائے، بڑا ہو جائے، جوان ہو جائے، تو نتیجہ یہ نکلے کہ ان میں سواری کے ایک بھی لائق نہ ہو، اس 100 اونٹ کا کیا فائدہ؟ اس اکثریت کا کیا فائدہ جس پہ سواری کے لائق ایک بھی نہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا 100 اونٹ پالا چاہے ایک بھی سواری کے لائق نہ ہو تو ان 100 اونٹوں کا پالنے والے کو کیا فائدہ؟ اس اکثریت کا ایک کیا فائدہ جس میں ایک بھی پیغمبر کی سنت پہ عمل نہ ہو؟ اور ہمارے شیخ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، واقعہ لکھا۔ فرماتے ہیں کہ ہم سعودی عرب میں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے تو ایک ہندوستانی عالم نے یہ بات سنائی کہ اندرا گاندھی کو کہا گیا کہ مسلمانوں کی تعداد 1 ارب سے بڑھ گئی۔ اندرا گاندھی کو یہ بات کہی گئی کہ مسلمانوں کی تعداد 1 ارب سے بڑھ گئی ہے، یہ تو غالب آ جائے۔ اندرا گاندھی نے جواب دیا ہنس کے، کہنے لگی 1 ارب سے بڑھ گئی ہے تو پریشان نہ ہو، دعا کرو 313 نہ ہو۔ توجہ ہے، یہ دعا کرے کہ 313 نہ ہو جائیں تو یہ دنیا میں ہمارا نام مٹا دیں گے۔ جب یہ تھوڑے تھے تو یہ سواری کے قابل تھے، ہم تھوڑے
قلیلا ما تؤمنون قلیلا ما تذکرون قلیلا ما تذکرون. تھوڑے ہیں ایماندار، تھوڑے ہیں شکر ادا کرنے والے، تھوڑے ہیں نصیحت پکڑنے والے. یہ قرآن کی آیات اگر صحیح سمجھ نہ آئے تو حدیث بخاری پڑھی. سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی سیدنا آدم علیہ السلام سے کہیں گے اے آدم اپنی اولاد میں سے جہنمی الگ کر لو اور جنتی الگ کر. سارے انسان کس کی اولاد ہیں؟ آدم علیہ السلام. اللہ کسے فرمائے گا؟ آدم علیہ السلام کو کہ یہ ساری آپ کی اولاد میدان حشر میں کھڑی ہے، اس میں سے جہنمی الگ کر لو، جنتی الگ. آدم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ یہ میری جو اولاد کھڑی ہے اس میں سے جہنمی اور جنتی الگ کر لوں. جی الگ کر لوں. فرمایا میری اولاد میں سے کتنے لوگ جنت میں جائیں گے اور کتنے جہنم میں جائیں گے، ذرا اس کی وضاحت ہو جائے. اللہ فرمائے گا اے آدم آپ کی اولاد کے 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے، 1000 میں سے صرف 1 جنت میں جائے گا. اللہ کے فضل سے تعداد پوری. 1000 میں سے کتنے جائیں گے جنت میں؟ صرف 1. تم آٹے میں نمک ہو، 1000 میں نمک 1 ہی ہوتا ہے. تم تھوڑے ہو، ہاں تھوڑے، لیکن جنت کے حساب سے انشاءاللہ پورے. 1000 میں سے 1 ہی جائے گا. یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے. کہتے ہیں اہل حدیث اس نام کو، اس اسم کو چھوڑ. کیوں بھائی؟ کہتے ہیں یہ فرقہ وارانہ نام ہے. اور اہل حدیث کے جوانوں سن لو، یہ فرقہ وارانہ نام نہیں ہے، یہ اہل حق کی علامت. فرقہ تو وہ ہوتا ہے جو اصل سے جدا ہو، جو اصل سے جدا ہو وہ عربی میں اسے فرقہ کہا جاتا. جو زمیندار لوگ، ان پڑھ لوگ گفتگو سننے آئے ہیں وہ ذرا توجہ سے سنیں. ایک بکریوں کا ریوڑ ہو، 100 بکریاں جا رہی ہو، ایک بکری ان 100 میں سے بچھڑ جائے، الگ ہو جائے، اسے فرقہ کہتے ہیں جو اپنے ریوڑ سے الگ ہو. فرقہ کہتے کسے ہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کسی. جو اصل سے جدا ہو وہ فرقہ. ایک پھول کا گلدستہ، اس میں سے جو پھول ٹوٹ کے الگ ہو جائے وہ فرقہ ہے. جو اپنے گلدستے سے جڑا رہے وہ فرقہ نہیں. جو ٹہنی، جو شاخ درخت سے کٹ جائے وہ فرقہ ہے. جو اپنے درخت پر قائم رہے وہ فرقہ نہیں. ہم فرقہ نہیں ہیں، اس لیے نہیں ہے کہ ہم اصل سے ٹوٹے نہیں. اصل رب کا قرآن ہے، اصل میرے محمد کی حدیث ہے. قرآن بھی حدیث ہے اور محمد کی زبان سے نکلنے والا جملہ بھی حدیث ہے. جو دونوں سے جڑا رہے وہ اہل حدیث. ہم اصل سے قائم، اصل سے جڑے ہوئے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں نہ بٹو. یہ قرآن کی آیت کہتی ہے جو اللہ کی رسی سے، اصل سے، کتاب و سنت سے، وحی سے، شریعت سے، منزل من اللہ چیز سے جو جڑا رہے، اعتصام رہے، تمسک رہے، تعلق رہے، اس کو پکڑ لے مضبوط ہاتھوں کے ساتھ. وہ فرقہ نہیں ہے. فرقہ وہ ہے جو رسی کو چھوڑے. فرقہ وہ ہے جو کتاب و سنت کو چھوڑے. فرقہ وہ ہے جو اصل سے ٹوٹ جائے. ہم اصل سے قائم ہے. قرآن حدیث کی صورت میں اصل ہے اور محمد کی حدیث بھی اصل ہے اور دونوں سے جڑے ہوئے اہل حدیث. فرقہ وہ ہے جو حنفی،
فرقہ وہ ہے جو شافعی، فرقہ وہ ہے جو مالکی، فرقہ وہ ہے جو حنبلی، فرقہ وہ ہے جو نقشبندی، سہروردی، اجمیری، بریلی اور دیوبندی ہے، فرقہ وہ ہے جو بستیوں کے نام، بزرگوں کے نام، پیروں کے نام، اماموں کے نام سے اپنے مسلک کی پہچان رکھتے ہیں، وہ فرقہ ہے، اور جو محمد سے جڑا ہوا ہے وہ فرقہ نہیں ہے۔ ہم آج تک حدیث سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ زمانہ ہمیں کیا کہتا ہے کہ ہم اہل حدیث۔ اگر اس کے طرح سمجھ نہیں آئی تو بڑی سادہ مثال دیتا ہوں۔ ایک بندے کے 5 بیٹے ہو، پھر سنیں، ایک بندے کے 5 بیٹے ہوں، جوان ہو جائے، بڑے کا نکاح ہو، شادی ہو، وہ اپنے باپ سے کہے کہ میں آپ سے نہیں رہنا چاہتا، وہ الگ ہو جائے، وہ اپنا مکان الگ، وہ کس سے ٹوٹا ہے؟ اصل سے۔ کس سے الگ ہوا ہے؟ اپنے باپ سے۔ دوسرے کا نکاح ہو، وہ کہنے لگا میں بھی ساتھ نہیں رہوں گا، اگر بڑا نہیں رہا تو میں بھی جا رہا، اس نے بھی الگ مکان بنا، وہ بھی ٹوٹ گیا اصل سے۔ تیسرے کا نکاح ہوا، چوتھے کا نکاح ہوا، یہ چاروں الگ ہو گئے۔ کل بھائی کتنے تھے؟ 5، یہ 4 ہو گئے الگ۔ اب جو 5واں بھائی ہے یہ الگ رہتا ہے، یہ باقی 4 سے الگ رہتا ہے، الگ کھاتا ہے، الگ پیتا ہے، الگ رہتا ہے، الگ تشخص ہے، الگ مکان ہے، لیکن زمانے کا کوئی عقل والا انسان اس 5ویں کو الگ نہیں کہتا۔ کیوں؟ کہ اپنی اصل سے یہ جدا نہیں ہوا، یہ اپنے گھر میں، اصل میں باپ کے گھر میں موجود ہے، اس کو کوئی الگ نہیں کہتا۔ الگ ہیں وہ جنہوں نے اپنے باپ کے گھر سے الگ گھر بنایا، الگ ہیں وہ فرقہ ہیں وہ جو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کی تقسیم میں تقسیم ہو گئے۔ ہم اس لیے الگ نہیں ہے، ہم رہتے سب سے الگ ہیں، لیکن عقل والا ہمیں الگ کہہ نہیں سکتا، اس لیے کہ ہم اپنے اصلی روحانی باپ کے گھر سے نہیں نکلے، ہم ساری اولاد ہیں ہمارے ایمانی باپ محمد مصطفیٰ، ہمارے امام وہ، ہمارے مرشد وہ، ہمارے مطاع وہ، ہمارے مقتدا وہ، پیشوا وہ، ہم الگ کیسے؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کا دن ہوگا، ہر گروہ کو اس کے نام، امام کے نام پہ آواز آئے گی۔ یہ کمال ہے اہل حدیثو تمہارے لیے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، 15واں پارہ۔ قیامت والے دن ہم ہر گروہ کو اس کے امام کے نام پہ آواز دیں گے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تمہارا امام تو ہے کوئی نہیں، تمہیں نام کس نام سے آواز آئے گی؟ میں نے کہا اپنے اپنے امام بتا دو۔ کہتے ہیں ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، آواز آئے گی، امام ابو حنیفہ کے پیچھے چلنے والے آ جائیں۔ پھر امام شافعی کے نام پہ آواز پڑے گی، کہتے ہیں پڑے گی۔ میں نے کہا پھر کہتے ہیں امام مالک کے نام پہ، احمد بن حنبل کے نام پہ، جعفر صادق کے نام پہ، یہ 5 گروہ تو چلے گئے، بتاؤ پیچھے رہ کون جائے گا؟ کہنے لگے تم ہی رہ جاؤ گے جن کا امام کوئی نہیں۔ میں نے کہا بتاؤ محمد مصطفیٰ کے نام پہ آواز کس کو پڑے گی؟ آج کی بات نہیں، جذبات کی بات نہیں، 100 سال پہلے کی بات نہیں۔ مشہور مفسر امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے کتنے 100 سال پہلے اس آیت کے تحت 15ویں پارے اس آیت کے تحت لکھ دیا تھا، اہل حدیثو تمہارا یہ شرف اور فخر ہے کہ قیامت والے تمہیں آواز پڑے گی تو محمد مصطفیٰ کے نام پہ ہی پڑے گی، اس لیے کہ تمہارے امام کون ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
وہ ہمارے امام ہیں۔ صحیح البخاری کا اور حدیث پڑھی، یاد رکھنا ہمارا یہ نام صفاتی اہل حدیث ہے، اور قرآن پاک میں جو ہمارا نام رکھا گیا ہے وہ مسلمین، وہ ہمارا ذاتی نام۔ جب کافروں میں بیٹھیں گے، کافر ہم سے پوچھیں گے تم کون ہو، ہم جواب میں کیا کہیں گے؟ ہم مسلمین ہیں، مسلمان ہیں۔ اور جب مسلمان سارے بیٹھے ہوں گے ہم سے پوچھیں گے تم کون ہو، تو ہم فخر سے کہیں گے ہم اہل حدیث۔ مسلمانوں میں ہمیں اہل حدیث کہا جاتا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہمیں مسلمین کہا جاتا ہے۔ جامعۃ کی حدیث ہے، سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے تمہارے نام مسلمین، مؤمنین اور عباد اللہ، یہ اللہ نے تمہارے نام رکھے۔ مہاجرین، انصار، صحابہ، یہ سارے اللہ کی طرف سے نام ہے۔ مسلمین، مومنین، قانتین، صادقین، صابرین، خاشعین، ذاکرین، یہ اللہ کی طرف سے قرآن میں نام ہے۔ یہ صفاتی نام ہے۔ ہمارا ذاتی نام مسلمین ہے، صفاتی نام ہمارا آل الحدیث ہے، کہ ہم عقیدے میں وہی ہمارا عقیدہ ہے جو سلف صالحین محدثین کرام کا عقیدہ تھا۔ لوگ کہتے اہل حدیث لقب تو ہے، صفت تو ہے، نام تو ہے، اسم تو ہے، یہ ہم مانتے ہیں، لیکن یہ آپ کا نہیں، یہ محدثین کا۔ امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، ان کا نام ہے محدثین کا اہل حدیث۔ تمہارا نام نہیں ہے بھئی، ہمارا کیوں نہیں؟ کہتے ہیں تم تو ان پڑھ ہو، عامی لوگ ہو، تم اہل حدیث کیسے؟ اہل حدیث تو وہ ہوتا ہے جس کو حدیث یاد ہو۔ کمال کا اعتراض، اگر یہی اعتراض ہم دہرا دیں کہ بریلی یا دیوبندی یہ دو شہر ہیں، کہاں کس ملک کے؟ ہندوستان، اور تم کہاں رہتے ہو؟ پاکستان میں، تم بریلی دیوبندی کیوں؟ وہ شہر تو ہندوستان کے ہیں، یہ نام یہاں کیوں؟ تم نے اس شہر کو دیکھا نہیں، تم گئے نہیں، وہاں پڑھے نہیں، وہاں کے تم ہے نہیں، وہاں کے رہنے والے نہیں ہو، پاکستانی ہو سرگودے کے اور کہلاتے بریلی دیوبندی ہو۔ اس کی وجہ کیا؟ تم نے وہاں جا کے پڑھ کے سند لی ہے، اس شہر کو تم نے دیکھا بھی ہے، پھر تم بریلی دیوبندی کیسے ہو گئے ہو؟ کہنے لگے وہاں کے ایک امام جناب عالم گزرے ہیں، عامر رضا خان صاحب بریلی شہر کے تھے، جو ان کا مسلک تھا وہ ہمارا مسلک ہے، اس لیے ہم بریلی ہے۔ دیوبندی بھائی تم کیوں ہو؟ اس لیے علماء دیوبند شہر میں مدرسہ بنایا تھا، جو ان کا عقیدہ ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم اس لیے دیوبندی ہے۔ دیوبند کے علماء کا جو عقیدہ ہو وہی پاکستانی علماء کا ہو تو تم دیوبندی بن سکتے ہو۔ جو بریلی کے عالم کا عقیدہ ہو وہ پاکستان میں تمہارا ہو جائے تو تم بریلی ہو سکتے ہو۔ جو محدثین کا عقیدہ ہے وہ ہمارا ہو تو ہم اہل حدیث کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو امام بخاری و مسلم و داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ کا، امام مالک کا، شافعی، احمد بن حنبل کا، جو ان کا عقیدہ تھا وہ ہمارا ہے، اس لیے ہم ان کے پیرو۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، وہ ہجرت کرنے والے مہاجرین اور نصرت کرنے والے انصار، وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، جو قیامت تک بعد میں آنے والے، ان کی پیروی کرنے والے، ان کے منہج پہ چلنے والے، ان کے عقیدے پہ چلنے والے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جیسے میں مہاجرین و انصار پہ راضی ہوں ویسے اس گروہ سے بھی راضی ہوں جو ان کے عقیدے پہ قیامت تک چلتا رہے۔ ہم ان کے عقیدے پر۔ صحیح البخاری کی حدیث سنیے، بڑی پیاری حدیث ہے، اگر آپ توجہ فرمائیں تو ایمان تازہ ہو۔ سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا جو سب سے پہلے گروہ جنت میں جائے گا، یہ گروہ ہوگا جو سب سے پہلے
جنت میں جائے. اس کی دو خوبیاں، جو سب سے پہلے گروہ جنت میں جائے گا اس کی کتنی خوبیاں ہوں گی؟ دو. کہاں لکھا ہے؟ صحیح البخاری. پہلی خوبی، پہلا وصف، آپ نے فرمایا ان کا چہرہ ایسے چمک رہا ہوگا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا. یہ پہلی علامت، پہلا وصف. اور دوسرا وصف، فرمایا قلوبہم قلب واحد، ان سارے جانے والے گروہ کے لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں جو جنت میں وہ پہلا گروہ جائے گا، ان کا یہ دوسرا وصف ہوگا کہ ان سب کے دل ایک جیسے ہوں گے. لا اختلاف بینہم، ان کے دلوں میں اختلاف نہیں ہوگا، دل ایک جیسے ہوں. صحیح البخاری کی حدیث پڑھی ہے، آپ نے فرمایا سب سے پہلے جو گروہ جنت میں جائے گا اس کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے اور ان کا دل ایک ہوگا. 1,00,000 بندہ ہو تو دل کتنے ہوتے ہیں؟ اگر 1,00,000 بندہ ہو تو دل کتنے ہوتے ہیں؟ 1,00,000. پیغمبر نے فرمایا قلب واحد، ان کے دل ایک جیسے ہوں. ایک جیسے کا معنی کیا؟ فرماتے ہیں کہ ان کے دل میں اختلاف نہیں ہوگا. کیا معنی؟ کہ ان کا عقیدہ اور منہج رب کی زمین پر ایک جیسا ہوگا. یہ بخاری کی حدیث ہے، آپ پڑھیے، تلاش کیجئے، تعصب سے نکلیے. دل میں جو تشدد ہے مسلکی حمیت کا اس کو ختم کیجئے. حدیث رسول پہ غور کیجئے. اس سارے گروہ کا عقیدہ دل ایک جیسا ہوگا. 4 گروہ ہیں رب کی اس زمین پر، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. ان چاروں کے دل ایک جیسے نہیں ہے، ایک عقیدہ نہیں ہے، ان میں اختلاف ہے، اصول کا، فروع کا، عقائد کا، اعمال کا. پھر مجھے بتاؤ کون ہے جن کا دل ایک جیسا؟ چلو شافعی، مالکی، حنبلی ہمارے ملک میں تو ہے ہی نہیں، یہاں تو حنفی ہے، ان کا دل ایک جیسا ہوگا؟ نہیں. حنفیوں کے 2 گروہ ہیں، ان دونوں کے دل ایک جیسے نہیں ہے. بریلی دیوبندی کی تقسیم میں ہے، دل ایک جیسے نہیں ہے، عقیدہ ایک جیسا نہیں ہے. چلو کوئی زیادہ پڑھا لکھا ہو تو کہے گا آپ اس کو چھوڑ دے، صرف دیوبند کو لے لے، ان کا دل ایک جیسا نہیں ہے. یہ خود تقسیم میں کے اندر تقسیم ہے، یہ حیاتی مماتی کی تقسیم میں ہے. دل ایک جیسا نہیں ہے. چلو مماتیوں کو لے لیں، یہ ہوں گے پھر، ان کے بھی دل ایک جیسے نہیں ہے کہ ان کا عقیدہ ایک جیسا نہیں ہے. عقیدے میں اختلاف. کون ذی عقل بندہ کہے کہ حنفی عقیدے میں ایک ہے؟ نہیں. کون ہے جو کہے کہ دیوبندی عقیدے میں ایک ہے؟ نہیں. مختلف. یہ شان بیان کر رہا ہوں، ان کی ہیں سارے مختلف. اب آئیے اہل حدیث پر. یہ وہ گروہ ہے، نظم کا اختلاف ہو سکتا ہے، تنظیم کا اختلاف ہو سکتا ہے، عمارت کا اختلاف ہو سکتا ہے، جماعت کے گھر کے نظم کا اختلاف ہو سکتا ہے. ایک کہے فلاں امیر ہے، دوسرا کہے نہیں میں فلاں امیر کو اپنا جناب لیڈر امیر مانتا ہوں. یہ ہو سکتا ہے. یہ اصحاب رسول میں بھی رہا. ایک دھڑا سید امیر معاویہ کے ساتھ کھڑا تھا، ایک دھڑا شیر خدا کے ساتھ کھڑا تھا. یہ اہل حق میں ہو جاتا ہے. نظم کا اختلاف.
لیکن رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ممبر پہ کھڑا ہوں، باوضو روزے سے ہوں، آپ سے کہتا ہوں رب کی زمین پر اہل حدیث، مشرق کا ہو یا مغرب کا، شمال کا ہو یا جنوب کا، عرب کا ہو یا عجم کا، دنیا کی کسی ملک کسی خطے میں رہنے والا ہو، کوئی زبان بولنے والا ہو، ان کا عقیدہ ایک۔ جاؤ، ہماری 50 کے قریب صرف سیر سرگودہ میں مساجد ہے، کسی ایک مسجد کے ساتھ ہمارے عقیدے کا اختلاف ہو؟ نہیں۔ نظم کا ہو، 250 سے زائد مسجد ضلع شہر سرگودہ سے پار صرف ضلع میں ہو سکتا ہے میں کسی کو پسند کروں، ہو سکتا ہے کوئی ساتھی مجھے پسند نہ کرتا ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ عقیدے میں اختلاف۔ کیوں نہیں ہے عقیدے میں اختلاف؟ لکھا ہے محدثین نے کہ ان کا عقیدہ ایک زبان سے نکلا ہے، ان کا عقیدہ ایک زبان سے نکلا ہے۔ اختلاف کیسے ہو؟ وہ زبان کون سی ہے؟ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ان کا عقیدہ ایک زبان سے نکلا ہے اور وہ زبان محمد مصطفیٰ، نہیں ہے اختلاف۔ اور کہیں اگر ہوگا نا اختلاف تو حدیث کے فہم میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو سکتا ہے، اور وہ انتہائی قلیل ہوگا، اور قلیل ایسے ہوتا ہے جیسے ہوتا ہے، کلمادوم جیسے ہے ہی نہیں۔ حدیث سنیے صحیح البخاری، سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال من امتی امت قائمت بامر اللہ۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، قیامت تک میری امت کا ایک گروہ اللہ کے امر پر، دین پر، شریعت پر، وحی پر میں محمد بشارت دیتا ہوں کھڑا رہے گا، قائم رہے۔ لا یضرہم من خذلہم ولا من خالفہم، ان کی مخالفت کرنے والا ان کا نقصان نہیں کر سکے گا۔ یہ ہو سکتا ہے پرچہ ہو جائے، بندہ جیل میں چلا جائے، یہ نقصان ہو سکتا ہے۔ کوئی بندے کو بندہ مار دے، بندہ شہید ہو جائے، یہ نقصان ہو سکتا ہے۔ کون سا نقصان نہیں کر سکے گا؟ فرما اس کی دعوت کو نقصان نہیں کوئی شخص پہنچا سکے گا۔ اللہ کی قسم مصطفیٰ سے لے کر آج تک یہ وحی کی دعوت جاری ہے، ہماری دعوت بڑھتی جا رہی ہے، آج تک ہماری دعوت کو کوئی شخص نقصان پہنچا نہیں۔ ہم اللہ کے امر پر، دین پر، وحی پر قائم ہیں۔ اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ آج نہیں کتنے سو سال پہلے آئے تھے، فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر رب کی زمین پر اہل حدیث جماعت نہ ہوتی اسلام مٹ گیا ہوتا۔ اور یہ بات میں بھی بصیرت کے ساتھ کہتا ہوں، اگر اہل حدیث نہ ہوتے اس رب کی زمین پر، اس ملک میں، اسلام کی اصلی صورت ختم ہو گئی ہوتی۔ وہ کون ہے جس نے اسلام کی اصلی صورت کو قائم رکھا ہوا ہے؟ وہ اہل حدیث۔ سمجھنا ہے تو مثال دیتا ہوں، رمضان کا مہینہ جاری ہے، آپ مقام حیات سرگودہ میں، اس شہر میں، اس بستی، اس محلے میں آپ رہتے ہیں۔ جو اس بستی میں رہتے ہیں وہ اپنی بستی پہ، اپنے محلے پہ غور کریں۔ جو اپنے اپنے علاقوں میں رہتے ہیں وہ اپنے دیہاتوں اور اپنے علاقوں پہ غور کریں۔ سحری کے وقت 2، 2:15، 2:30 بجے سحری کے وقت ہم اٹھتے ہیں سحری کھانے کے لیے، سحری کی تیاری کے لیے ہم اٹھتے ہیں 2 بجے تقریباً۔ محلے میں کیا ہوتا ہے آپ غور کریں، مساجد کے لاؤڈ سپیکر کھلتے ہیں، پیارے پیارے بھائیوں، میٹھے میٹھے بھائیوں، یا جو بھی الفاظ کہے، اٹھو سحری کا وقت ہو گیا ہے۔ کچھ مسجدوں میں اعلان ہوئے، کچھ مسجدوں میں سیرن بجایا گیا، اور کچھ ڈھول والا سویرے سویرے 2 بجے آیا،
اس نے ڈھول کھٹکڑایا. ہمارے محلے میں ایک ٹین کھڑکانے کے لیے آتا ہے، وہ ٹین کے پر سوٹیاں مارتا ہے اور اٹھاتا ہے. اٹھو فجر کا سحری کا وقت ہو گیا. 4 طریقے ہیں مقام حیات میں سحری پہ اٹھانے کے لیے. ایک اعلان ہے، دوسرا سائرن، تیسرا ڈھول ہے، اور چوتھا کھڑکتا ہے وہ کیا، ٹین، لوہے پر وہ مارتا ہے لاٹھیوں کو، سوٹیوں کو. یہ 4 طریقے ہیں. پوری بصیرت سے کہتا ہوں، دعوت ہے اہل فکر کو، اہل سوچ کو، جن کا کوئی دماغ اللہ نے دی ہے، یہ 4 طریقے لاؤ. قرآن میں ہیں یا حدیث میں ہیں؟ کہاں لکھا ہے کہ اعلان کرو؟ کہاں لکھا ہے ڈھول کھٹکڑاؤ؟ یہ کافروں کا طریقہ ہے یا مسلمانوں کا؟ یہ سائرن بجاؤ، یہ کہاں لکھا ہے؟ پورے شہر میں سرکاری سطح پر سائرن بجتا ہے اٹھانے کے لیے، یہ کہاں لکھا؟ لے آؤ کوئی حدیث. اہل سنت ہو تو سنت لے آؤ. حنفی ہو تو امام ابو حنیفہ کا قول ہی لے آؤ. شافعی ہو تو امام شافعی کا قول لے آؤ. یا ہم سے پوچھو اہل حدیث سے، کھولو صحیح البخاری. اللہ کی قسم ہے قرآن حدیث سے باہر لے جائیں تو اللہ ہمیں اس دنیا میں رہنا نصیب ہی نہ کرے. بدعت کے اتنے رسیہ ہو، بدعات خرافات پر اتنے پکے ہو، اور اہل حدیث کو برا کہتے ہو. کون ہے جو 1439 سال بعد بھی وہی آواز لے کے کھڑا ہے جو آسمان سے محمد کے سینے پہ اتری تھی؟ پھر امام ابو داؤد نے سچ کہا نا، اہل حدیث نہ ہوتے تو اسلام کا نام مٹ گیا ہوتا. کیا ہم کیا کرتے ہیں؟ 2 سوا 2 بجے مسجد محمدی اہل حدیث مقامی حیات سے اذان سحری کی اذان کی آواز آتی ہے. لے آؤ. اگر تم اندھے ہو تو ہم بخاری کھول کے دکھاتے. اینک لگانا چاہتے ہو لگا لو، دیکھ لو صحیح البخاری میں کیا لکھا ہے. نبی پاک نے فرمایا جب میرا بلال اذان دے کھاؤ پیو. یہ سحری کے وقت اذان کہتا. ہم نہ ہوتے مٹ گیا ہوتا ہے اسلام. اتنی محبت سنت سے اس دور میں. جاؤ جا کے دیکھو فجر کی نماز یہاں بھی پڑھتے ہو، ایک دن جا کے دوسری مسجد بھی پڑھ لو، تجربے کے لیے ہی پڑھ لو. یہاں فجر کی جب اقامت ہوتی ہے پوری مسجد میں کوئی بندہ تمہیں سنتے پڑھتا ہوا نظر نہیں آئے گا. دوسری محلے کی مسجد میں چلے جائیں، آگے اندر فرائض پڑھے جا رہے ہو، باہر لوگ سنتے پڑھ رہے ہوں گے. ہاتھ جوڑ کے پوچھو کہ آپ پیغمبر کی صحیح البخاری کی حدیث نہیں ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے اس وقت کوئی نماز نہیں ہوتی سوائے فرضی کے؟ تم نے حدیث کی مخالفت کی ہے اور بدعت کے پکے رسیہ ہو. ہم نے آج تک سنت کو قائم رکھا. اتنی سنت سے عقیدت محبت. اور یہ میری بات لکھ لو، جب تک یہ امت نہیں جان لیتی کہ محمد کی حدیث کا مقام کیا ہے، اللہ کی قسم مصطفیٰ کی شان کا حق کی ادا نہیں ہو سکتا. جہاں یہ لکھا ہے نا قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، اسی قرآن میں یہ لکھا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. میرے محمد کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا وگرنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائے. میں پوچھتا ہوں پورے سرگودا شہر میں وہ کون سی حنفی مسجد ہے جس میں کھرلی میں ٹوپیاں نہیں پڑی ہوئی؟ ٹوکری بنا کے وہاں رکھی ہوئی ہے، مسجد میں ٹوپیاں رکھی ہوئی ہیں بازار سے پلاسٹک کی، میلی کچیلی گندی.
جا کے پوچھئے، اللہ نے تمہیں شعور دیا، عقل دیا کہ یہ ٹوپیاں کیوں رکھی ہوئی؟ کہیں گے جو گھر سے ننگے سر آتے ہیں نا وہ ٹوپی پہن لے۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ بڑا اہتمام ہے بدعت کا، بڑا خرچ ہے بدعت پر۔ ننگے سر نماز نہیں ہوتی۔ جاؤ کسی عالم سے پوچھ لو، جو عالم پیغمبر کی حدیث پیش کر دے کہ ننگے سر نماز نہیں ہوتی، اس مولوی کو میں سونے سے تول دوں۔ لے آؤ حدیث پاک۔ کیا صحیح البخاری میں حدیث نہیں ہے کہ صحابی رسول نے اپنی پگڑی کو اتار کے ایک جناب لکڑی کے ساتھ اس کو ٹانگ دیا، کھڑا کر دیا، لٹکا دیا؟ دوسرے صحابی آئے، اس نے پوچھا تمہارے پاس پگڑی کپڑا موجود ہے اور تم ننگے سر نماز پڑھ رہے ہو؟ فرمایا تمہیں بتانے کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ ایسے پڑھنا بھی میرے محمد کا طریقہ ہے۔ کیا یہ بخاری میں حدیث نہیں ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے ننگے سر نماز پڑھی ہے؟ اگر ہے تو پھر ٹوپیاں کیوں لائے ہو؟ مسجد نبوی میں ٹوپیاں پگڑیاں پیغمبر رکھتے تھے، آج مسجد نبوی میں موجود ہیں، آج مسجد حرام میں جاؤ موجود ہیں؟ نہیں ہے تو تمہاری مسجد میں کیوں ہے؟ بدعت کے اتنے پکے ہو، سنت کے اتنے ویری ہو، نام اہل سنت رکھتے ہو، شرم نہیں آتی؟ اہل سنت یہ ہوتا ہے جو سنت پہ عمل نہ کرے اور بدعت کے لیے خرچ کرے، ٹوپیوں پیسے خرچ کرتے ہو اور بخاری کے ننگے سر نماز پڑھنے والی صحیح حدیث کا انکار کرتے ہو۔ کون ہے جو آج تک کہتا ہے کہ سر پہ پگڑی ہو، ٹوپی ہو، رومال ہو، انکار نہیں، لیکن اگر کوئی ننگے سر آ جائے تو نماز پڑھنے کی حدیث صحیح البخاری میں موجود ہے اور ٹوپیاں مسجد میں رکھنا بدعت ہے؟ میں کہتا ہوں بدعت، پھر کہہ رہا ہوں بدعت۔ جس میں ہمت ہو آئے کرے شکار مجھے، میں کہتا ہوں بدعت ہے، اور تم بدعت پر پیسہ خرچ کرتے ہو، ہم محمد کی سنت پہ اپنا خرچ کرتے ہیں۔ دل، دماغ، عقل، شعور، پیسہ جو کچھ ہے وہ محمد مصطفیٰ کی سنت کے۔ دیکھ لے فجر کی جب سنتے ہم پڑھتے، کئی بزرگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ دائیں کروٹ چند لمحے کے لیے لیٹ جاتے۔ کیوں لیٹتے؟ اہل حدیثو، کیا بات ہے تمہاری عظمت کی، شان کی۔ 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا۔ پہلے امی عائشہ فرماتی ہیں پیغمبر نے میرے حجرے میں فجر کی سنتیں پڑھی اور آپ لیٹ گئے، ہم نے آج تک اس سنت کو مٹنے نہیں دیا۔ لیٹتے ہیں۔ آج نوجوان کچھ ہچکچاتے ہیں اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے، یہ اہل حدیثوں کی مسجد سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کل فجر کی سنتیں پڑھ کے محمد کی سنت کو زندہ کریں۔ یہ دائیں کروٹ لیٹنا، چند لمحات اور دعا پڑھنا، یہ حدیث ہے۔ کہتے ہیں تم عمل کیوں کرتے ہو؟ میں اس لیے کہ ہم اہل حدیث، حدیث پر عمل ہے۔ یعنی کہ ڈھول کھڑکا لیں گے، ٹین کھڑکا لیں گے، سیرن بجا لیں گے، اذان نہیں دیں گے، اذان جا کے دیں گے قبر پر شاباش، قبر پر اذان۔ جو قبر پر نہ دے آسان، میت کو دفن کرنے میں لڑیں گے ایسے جیسے اس کو ویری۔ کہاں لکھا ہے قبر پر اذان کہ دفن کرنے کے بعد قبر پر اذان دو؟ جو نہ دے وہ وہابی، جو میت کو اٹھاتے ہوئے کلمہ شہادت نہ کہے وہ وہابی، جو وہاں پھول نہ پھینکے وہ وہابی، اور جو سنت کے مطابق دفن کرے اس کو وہابی کہتے ہو؟ کیا دلیل ہے کہ کلمہ شہادت کہو میت اٹھاتے ہوئے؟ یعنی بدعت کے لیے اتنا اہتمام، انتظام، انصرام، لڑیں گے۔ اگر جنازہ اونچی پڑھا دیں تو ایسے جھگڑیں گے جیسے ہم کو ان کے دشمن۔
اتنا لمبا جنازہ، اتنا لمبا جنازہ۔ میں نے کہا کتنا لمبا ہے؟ 20 منٹ لگا دیے۔ کل شریف کا کتنا ٹائم ہے؟ کل شریف پہ کتنا ٹائم لگاتے ہو؟ 1 گھنٹہ۔ یہ اس سے بھی لمبا ہے۔ جو بدعت لمبی ہے اس سے نفرت نہیں ہے، جو محمد کی سنت ہے اس سے نفرت۔ جب ہم جنازہ پڑھانے کے لیے جائیں نا جنازہ گاہ میں، بڑے قبرستان یا کہیں پر، جب ہمیں دیکھ لیں تو سارے جاننے والے کہتے ہیں لو بھابی آ گیا جی، انہیں 20 منٹ لانے۔ لمبا جنازہ کل 8 بجے شروع ہوتا ہے، 9 بجے 9:15 بجے دعا ہوتی ہے، 1.25 گھنٹہ پہ تکلیف نہیں ہوتی، اس لیے کہ دل مردہ ہے، بدعت پہ نہیں پریشان ہوتا، پریشان محمد کی سنت پہ ہوتا۔ کیا صحیح مسلم میں حدیث نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کے پیچھے جنازہ پڑھ رہے ہیں؟ عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام جب جنازہ پڑھا اور یہ دعا پڑھنے لگے، اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ۔ عوف بن مالک فرماتے ہیں میں پیچھے صف میں کھڑا تھا، میں آپ کی یہ دعا سن رہا تھا، اس لیے کہ نبی علیہ السلام دل میں جنازہ پڑھا رہے تھے۔ دل میں جنازہ ہوگا نا تبھی تو پیچھے مقتدی سن رہا ہے۔ فرمان نبی علیہ السلام یہ جنازہ پڑھا رہے تھے، یہ دعا اونچی جنازے میں پڑھ رہے تھے، میں سن رہا تھا اور دل میں خواہش کر رہا تھا، ساتھ ساتھ دعا بھی یاد کر رہا تھا، اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ۔ کتنے وہ الفاظ پیارے ہیں جو محمد کی زبان سے نکلے۔ ساتھ کہہ رہا تھا کاش آج جنازہ میرا ہوتا، کاش جنازہ میرا ہوتا۔ چاہیے جنت میں جانے والے گروہ کی پہلی علامت چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے اور ان کے دل ایک جیسے ہو۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اہل حدیث دنیا کے جس کونے میں ہوگا اس کا عقیدہ ایک ہوگا، اختلاف نہیں۔ اور ہمارے بہت بڑے شیخ سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ ایک مرتبہ یورپ کے دورے پہ گئے، 2 مہینے کا یا 3 کا ایک طویل دورہ تھا۔ جب واپس آئے کراچی اترے، شگرد لینے کے لیے گئے، شگردوں نے پوچھا استاد جی اس دورے کا کوئی اہم واقعہ سنا دے۔ فرمایا میں نے دنیا کا کوئی ملک نہیں دیکھا جہاں اہل حدیث کو نہیں دیکھا۔ کسی ملک میں گیا تو شافی تھے مالکی نہ تھے، مالکی تھے تو حنبلی نہ تھے، حنبلی تھے تو حنفی نہ تھے، حنفی تھے تو باقی نہ تھے۔ لیکن دنیا میں نے کوئی ایسا ملک نہیں دیکھا جہاں میں نے اہل حدیث کو نہیں دیکھا۔ دنیا کے ہر ملک میں موجود ہے۔ اس دن مجھے یہ حدیث یاد آ گئی، پیغمبر نے فرمایا جہاں جہاں تک سورج چڑھتا ہے، پکا مکان کچا ہو یا پکا ہو، قیامت نہیں آئے گی جب تک دنیا کے ہر کونے تک محمد کا دین نہ پہنچا۔ تو فرماتے ہیں مجھے اس دن اہل حدیث کی حقانیت سمجھ آ گئی۔ کیوں؟ جس ملک میں شافی نہیں ہے، اگر شافی حق ہے تو وہاں کون پہنچائے گا مسلک حق؟ اگر حنبلی حق ہے، کسی ملک میں حنبلی نہیں ہے، وہاں کون پہنچائے گا مسلک حق؟ اگر کسی ملک میں مالکی نہیں ہے اور مالکی حق ہے تو کون پہنچائے گا وہاں مسلک حق؟ جس ملک میں حنفی نہیں ہے اس ملک میں کون پہنچائے گا مسلک حق؟ دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں اہل حدیث محفوظ و موجود نہیں ہے۔ ہر کچے پکے مکان کے اندر دین حق کی آواز پہنچائیں گے تو اہل حدیث پہنچائیں۔ یہ اہل حق۔ ایک اور حدیث پہ غور کیجئے، آخر کی طرف بات لاتا ہوں۔ سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن سب سے زیادہ اول الناس کی یوم القیامہ، قیامت والے دن سب سے زیادہ میرے قریب کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا وہ گروہ ہوگا جو مجھ پر درود زیادہ پڑھے۔ جو گروہ مجھ پہ درود زیادہ پڑھتا ہوگا قیامت والے دن وہ میرے قریب ہو۔ اب دیکھیں درود زیادہ کون پڑھتا ہے؟ اب درود کون زیادہ پڑھتا ہے؟ یہ حدیث میں نے جان بوجھ کے پڑھی ہے تاکہ آپ کے ذہن سے یہ مغالطہ دور ہو جائے۔ بھئی درود، ہمیں تو درود کا منکر کہا جاتا ہے۔
تو اہل حق کی علامت ہے کہ وہ زیادہ درود پڑھنے والے. اور یہ بات بھی لکھ لو، ہم سے بڑھ کے محمد مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہی کوئی. آپ کہیں گے کیسے بھائی، یہ تو بڑا اختلاف ہے، جھگڑا ہے کہ درود وہ پڑھتے ہیں تم نہیں پڑھتے. بھائی اللہ کی رحمت ہے، ایک موقع بھی ایسا نہیں ہے جہاں ہم درود نہ پڑھتے. سمجھنا ہے تو اہل حدیث کے کسی عالم کی تقریر لے لیں اور کسی غیر اہل حدیث عالم کی تقریر کیسٹ لے لیں، سن لیں، اور کاپی پینسل لے کے بیٹھ جائیں، گنتی کریں کون مصطفیٰ پہ زیادہ درود پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں رک کے میں ایک بات شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظ اللہ کراچی والے ان کی سناتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مسجد بنی، اس مسجد کا افتتاحی خطبہ تھا کراچی شہر میں، باہر کے لاؤڈ سپیکر چلتے تھے. میں نے خطبہ شروع کیا، پڑوس میں ایک شخص اپنے مکان کے اندر بیٹھا ہوا تھا، وہ جمعے کے بعد آ کے اہل حدیث ہو گیا. میں نے پوچھا بھائی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے سنا تھا کہ وہ ابھی درود نہیں پڑھتے. جب آپ نے یہاں مسجد بنوائی اور افتتاحی خطبہ دیا آج، تو میں اپنے گھر میں کاپی پینسل لے کے بیٹھ گیا کہ پیغمبر پہ یہ درود کتنی مرتبہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا. یہ وابی ہے جس کا میں نے سنا ہے. فرماتے جب 100 مرتبہ سے زائد مرتبہ آپ نے خطبہ جمعہ میں پیغمبر پہ درود پڑھا. میں نے کہا وہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ تو بات بات پہ محمد پہ درود پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری نماز ہوتی نہیں جب تک اس میں درود نہ پڑھا. جو کہتے ہیں کہ ہم درود زیادہ پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ اگر درمیانے تشہد میں درود پڑھ لیا، اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ سے آگے اللہم صلی علی محمد کہہ دیا تو سجدہ صاف پڑ جائے گا. شاباش ہے قوم تم پر، درود پڑھنے سے سجدہ صاف پڑ جائے. یہ ہیں درود ماننے والے. اور جو اذان سے پہلے پڑھ کے شروع ہوتا ہے کہتے ہیں کہ ہم زیادہ پڑھتے ہیں، یہ درود مصطفیٰ سے ثابت، یہ الفاظ ہی ثابت نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے وہ درود جو آسمان سے نازل ہوگا وہ ہم سے بڑھ کے کوئی پڑھتا نہیں ہے. اور ہمارے مدارس میں سب سے زیادہ درود پڑھا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ اہل حدیث مدارس میں محمد مصطفیٰ کی حدیث پڑھائی جاتی صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے زیادہ. چھاؤ آل الحدیث کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا تھا، آل الحدیث ہم اہل النبی. اہل حدیث ہی پیغمبر والے ہیں، اگرچہ انہوں نے پیغمبر کا چہرہ، صحبت، مجلس اختیار نہیں کی، لیکن محمد کی ایک بات کو آج تک سنبھال کے بیٹھے. آخری حدیث سن لیں، اسی پہ بات ختم کرتا ہوں. سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے شخص، محبت، پیار، تعلق. اور سن لے ہمارا دلیل قرآن ہے، اور قرآن کی طرح ہی ہماری دلیل محمد کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث کو سن. نبی علیہ السلام نماز پڑھائی، جو آپ نماز پڑھائی سلام پیرا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ کون تھا میرے پیچھے کچھ الفاظ پڑھنے والا؟ اس نے کیا کیا تھا صحابی نے؟ جب نبی علیہ السلام رکوع سے اٹھے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہا تو ایک صحابی نے پیچھے پڑھا حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی. نبی علیہ السلام فرمایا کون تھا میرے پیچھے کچھ الفاظ پڑھنے والا؟ صحابی ڈر گئے، سہم گئے، پتہ نہیں غلطی ہو گئی ہے. نبی علیہ السلام فرمایا اٹھو اٹھو بتاؤ کس نے پڑھے ہیں، خوشخبری سنو. اور صحابی اٹھے تیزی سے، جلدی سے. یا رسول اللہ میں تھا. فرمایا کیا پڑھا تھا؟ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ. میں نے کہا ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی. فرمایا میرے پیارے جب تو یہ الفاظ پڑھ رہا تھا تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا
30 سے اوپر 40 سے کم فرشتے آسمان سے اتر رہے تھے، لبک رہے تھے، دوڑ رہے تھے کہ یہ الفاظ اللہ کے پاس ہم لے جائیں گے۔ دوسرا کہتا تھا میں لے جاؤں گا، تیسرا کہتا میں لے جاؤں گا۔ فرشتے اترے اور دیکھے محمد مصطفیٰ نے کس الفاظ پر حمدن کثیر۔ تلاش کرو رب کی زمین پر کون سا وہ گروہ ہے جو آج تک ان الفاظ کو سنبھال کے بیٹھا ہے۔ اللہ کی قسم ہمارے سوا تو کسی مولوی کو بھی نہیں آتے، ہمارے تو باپوں کو، بوڑھوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو۔ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، فرشتے آسمان سے اتر آئے اور تم کہتے ہو مسلک اہل حدیث رب کی زمین پہ سچا نہیں ہے۔ اللہ کی قسم آسمان پر فرشتوں کا یہی نظریہ ہے، یہی عقیدہ ہے جو زمین پر اہل حدیث کا عقیدہ ہے۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ جب تم آمین کہتے ہو فرشتے آسمان پر بھی اونچی آمین کہتے ہیں۔ جس کی آمین فرشتوں سے مل گئی اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ ایسے صفیں درست کر لو جیسے فرشتے صفیں باندھتے ہیں، وہ جڑ جاتے ہیں آپس میں، تم بھی جڑ جاؤ۔ ہماری صفیں وہی جو فرشتوں کی صفیں، ہماری نماز کا انداز وہی ہے جو آسمان پہ فرشتوں کا انداز۔ بھلا معصوم فرشتوں کے اعمال میں بھی کوئی غلطی ہو سکتی؟ پھر آپ نے فرمایا 30 سے اوپر 40 سے کم فرشتے اتر آئے، میں نے دیکھے۔ بھلا اندازہ کرو کہ ہماری نمازوں میں کے لیے اور ہماری ان دعا کو لینے کے لیے اللہ کے فرشتے کتنے آتے ہوں گے جب آپ پڑھتے حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی۔ اتنا عظیم گروہ اہل حدیث کا جس نے آج تک ان الفاظ کو مٹنے نہیں دیا۔ ایک، صرف ایک، پھر کہتا ہوں صرف ایک، پھر سن لیں، صرف ایک ایسی بات بیان کر دیں جو پیغمبر سے ثابت نہ ہو اور ہم کرتے ہوں، اللہ کی قسم تم نشاندہی کر دو، ممبر سے اترنے سے پہلے یا چھوڑ دیں گے یا محمد مصطفیٰ سے ثابت کر دیں۔ کوئی ایک بات بتلاؤ تو صحیح ہے۔ یہ دعا پڑھتے ہو حدیث میں نہیں ہے، یہ نماز پڑھتے ہو حدیث میں نہیں ہے، یہ عمل کرتے ہو حدیث میں نہیں ہے، کوئی ایک بتا دو، نشاندہی کر دو۔ پورے ملک میں کسی مولوی میں ہمت ہے کہ 1 گھنٹے 1.5 کا خطبہ دے دے یہ کام اہل حدیثوں کا حدیث میں نہیں ہے، یہ حدیث میں نہیں ہے، یہ حدیث میں نہیں ہے، یہ حدیث میں نہیں ہے؟ ہم تو اللہ کی رحمت 10 گھنٹے کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمہارا عمل حدیث میں نہیں ہے، یہ عمل حدیث میں نہیں ہے۔ بتاؤ کون سا؟ وضاحت کریں۔ نماز میں تم پنجابی بھی نیت کرتے ہو، حدیث میں نہیں ہے۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ تو سویرے سویرے بدعت کرتے ہو، یہ حدیث میں نہیں ہے۔ افطاری کہہ کر بے کا من تو والے کا توکل تو پڑھتے ہو، حدیث میں نہیں ہے۔ ہر روز اذان کے بعد وَدَّرَجْتَ الرَّفِيعَ دعائے اذان کے بعد دعا میں الفاظ بڑھاتے ہو، حدیث میں نہیں ہے۔ ہر جنازے میں سبحانک اللہم میں تم جل ثناؤ کا الفاظ پڑھتے ہو، حدیث میں نہیں ہے۔ قبر میں اذان کہتے ہو، حدیث میں نہیں ہے۔ کل نہیں ہے، ساتواں نہیں ہے، 40واں نہیں ہے، قوالی نہیں ہے، محفل سماع نہیں ہے۔ بتاؤ کون کون سا عمل ہے جو حدیث میں ہے اور تم کرتے ہو؟ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے تم سے سنت کے عمل کی توفیق ہی چھین لی۔ نہیں ہے تمہارے عمل کے اندر سنت کا نور، سنت کی روشنی، سنت کی خوشبو۔ ایک، صرف ایک، صرف ایک، 10 دن غالباً پہلے عشرے کی بات، جس دن میں سعودیہ گیا اس دن غالباً رات کو فیصل آباد سے ایک بزرگ آئے، مسلک سمجھنے، عقیدہ سمجھنے، رات میرے پاس بیٹھے رہے۔ ایک دوست لے آئے، اس کو سمجھائیں۔ وہ کہتا ہے جی مزارات پہ جانا گناہ ہے۔ سوال بنایا ہوا تھا نا، مزارات پہ جانا گناہ ہے، اس بارے میں ذرا وضاحت کر دیں۔ میں نے کہا یہ بات میں حل کریں گے، پہلے یہ بیان کریں، پہلے یہ طے کریں۔ کہتا کیا؟ مزار بنانا جائز ہے۔ میں کہا جانا تو بعد میں نے، پہلے بنانے تو دینا۔ بنانا جائز ہے، قبر کو پختہ کرنا جائز ہے۔ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا جب پختہ ہی جائز نہیں تو پھر جانا کیسے ہوا، تو بنانا کیسے ہوا؟ کملے لو۔ اور بنانا نہیں جائز، قبر کو پختہ کرنا جائز نہیں۔ اور کہاں یاد ہے علامہ احسان لذی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا تھا
صرف ایک حدیث، صرف ایک حدیث صحیح پیش کر دو کہ نبی علیہ السلام نے قبر کو پختہ کرنے کا حکم دیا ہے، ہم تمہاری قبروں کو سونے چاندی کا بنا دیں۔ کوئی لے تو آؤ حدیث۔ اور جب محمد بن عبد الوہاب سعودی عرب میں انقلاب لے آئے، مزارات دربار جو شرک کے جناب بنے ہوئے تھے ان کو ختم کیا نا، تو ہندوستان کے مولوی بڑے چیخے، اس وقت ہندوستان تھا، چیخے یہ کیا ہو گیا؟ تو سعودیہ کے بادشاہ نے اور امام محمد بن عبد الوہاب نے پیغام بھیجا ہندوستان کے علماء کو کہ قبر کو پختہ کرنے کی صرف ایک حدیث بھیج دو، صرف ایک حدیث، تو ہم ان قبروں کو سونے کا بنا دیتے۔ تبھی تو شاہ فیصل کراچی میں اترا تھا ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں۔ ذوالفقار علی بھٹو سیدھا لے گیا بابا محمد علی جناح بانی پاکستان کی قبر پر کہ جو باہر سے بادشاہ آئے نا پہلے یہاں چادر چڑھاتا ہے۔ جب محمد علی جناح کی قبر کے پاس پہنچے شاہ فیصل، فرمایا یہ کیا؟ فرمایا یہ بانی پاکستان کی قبر ہے، پھر مجھے ادھر کیوں لے آئے ہو؟ یہاں آپ نے چادر چڑھانی ہے۔ شاہ فیصل نے کیا کہا؟ مجھے واپس لے جاؤ، میرے ملک میں محمد مصطفیٰ کی قبر ہے، میرے ملک میں محمد مصطفیٰ کی قبر پاک ہے، میں نے کبھی وہاں چادر نہیں چڑھائی اور تم یہاں چادر چڑھوانا چاہتے ہو؟ نہیں چڑھا تھا، واپس پلٹ گیا تھا کہ یہ کام میں نہیں کرتا۔ صرف ایک حدیث، قبر کو پختہ کرنے کی صرف ایک حدیث، صرف ایک حدیث جو ہمارا عمل قرآن حدیث کے خلاف ہو ہم چھوڑتے ہیں، ابھی چھوڑتے ہیں۔ جرت ہی نہیں ہے، ہمت ہی نہیں ہے کہ کوئی ایسا عمل پیش کیا جائے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی اور 72 جہنم میں جائیں گے، صرف ایک گروہ جنت میں جائے گا۔ وہ جماعت کا عقیدہ علامت یہ ہوگی، وہ اس طریقے پر ہوگی جس طریقے پر آج میں محمد اور میرے صحابہ ہیں، اس عقیدے پر ہم آج تک قائم ہیں، محفوظ ہیں، موجود ہیں، اور انشاءاللہ پوری جرت ہمت کے ساتھ اس عقیدے پر قائم ہیں اور انشاءاللہ قائم رہیں گے۔ پڑھیں گے حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی۔ آج اور ایک مولوی کہوں گا، سکالر تو نہیں کہہ سکتا، پتہ کیا کہا؟ کہتا ہے ان اہل حدیثوں سے پوچھو یہ فرشتوں کے چکر میں پڑھتے ہیں یہ دعا، کہتا ہے یہ فرشتوں کے چکر میں پڑھتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، اب نہیں آتے، ان سے پوچھو کہ اب آتے ہیں۔ جب میں نے اس کی بات کو سنا تو میں نے پیغام بھیجا کہ ہاں اللہ کی قسم فرشتے آج بھی آتے ہیں۔ بڑا پریشان آج، میں نے کہا آج آتے ہیں، کہتے ہیں تم نے کبھی دیکھے؟ میں نے کہا میں نے نہیں دیکھے، لیکن یہ میرا ایمان ہے کہ فرشتے آتے ہیں۔ کہتے ہیں تم نے دیکھے؟ میں نے کہا میں نے نہیں دیکھے۔ کہتے ہیں پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ آتے ہیں؟ میں نے کہا سن لو اور ہماری عقیدہ سن لو، تم نے جانا ہی نہیں اہل حدیث کو، پہچانا ہی نہیں اہل حدیث کو، ہماری عقیدت، محبت، ایمان کو۔ اگر فرشتے آسمانوں سے اترتے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تب بھی مجھے اتنا یقین نہیں ہے جتنا محمد کی زبان پہ یقین۔ پیغمبر نے فرمایا اترتے ہیں، میں کہتا رہوں گا کہ اترتے ہیں۔ کیا فرمایا تھا نبی علیہ السلام نے؟ عائشہ جی یا رسول اللہ، جبریل آپ کو سلام کہہ رہا، جبریل آپ کو سلام کہہ رہا۔ فرمایا یا رسول اللہ میں دیکھتی تو نہیں لیکن مانتی ہوں کہ جبریل آیا ہوا ہے، اس لیے کہ میرا محمد فرما رہا ہے، میرا محمد جو فرما رہا ہے، مانتی ہوں کہ فرشتہ آیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے، میں نہیں دیکھ رہی، لیکن ایمان اس لیے ہے انشاءاللہ یہ ہم دعا پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے۔ اللہم اغفر لی پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے، جلسہ استراحت پر بیٹھتے ہیں بیٹھتے رہیں گے۔ آخر تشہد میں تورک ہماری علامت ہے، سردیوں میں جرابوں پر مسح کرنا ہمارے مسلک کا شعار ہے، اور بارش میں بارش ہو رہی ہو الا صلو فی الرحال کہنا، نماز گھروں میں پڑھ لو، یہ مسلک اہل حدیث کی پہچان ہے۔ لفظ اہل حدیث، اہل حدیثو یہ تمہاری پہچان ہے۔ اور بارش میں اور سفر میں زور اثر مغرب عشاء اکٹھی پڑھنا یہ ہمارا شعار ہے۔ ہم نے ایک ایک حدیث کو زندہ رکھا ہے، ایک ایک سنت کو زندہ رکھا ہے۔
اور انشاءاللہ ہمارا جینا سنت کے لیے، ہمارا مرنا مصطفیٰ کی حدیث کے لیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔